السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نوسٹیلجیا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ بیچ میں کچھ بریک لگی وحید معاذ صاحب کی وجہ سے۔ میڈم نور جہاں کی برسی، جیسا ہم نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ ہے، اور زیادہ ہم کوشش کریں گے ان کے حوالے سے بات کرنے کی، لیکن بیچ بیچ میں یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ آج نوسٹیلجیا میں جن پہ ہم بات کریں گے، کویتا صاحبہ کے حوالے سے ان کی 101 باتیں ہیں، اس کی کچھ باتیں بتائیں گے ان میں سے، پھر زیبا صاحبہ کی ہیں، پھر ندیم صاحب کے حوالے سے خبر ہے، اور وحید معاذ صاحب کے حوالے سے خبر ہے۔ نوسٹیلجیا کی پرانی خبریں ہیں ساری، زیادہ تر 81 کی ہیں۔ کویتا صاحبہ کے حوالے سے کم بات کی جاتی ہے، ان کے انٹرویوز بھی بہت کم ہیں ان کے، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا جب سے آیا اس کے اوپر تو کوئی انٹرویو ہے ہی نہیں ان کا، اور پرنٹ میڈیا میں بھی انٹرویوز کم آتے تھے ان کے، لیکن ان کے حوالے سے ہم کچھ تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ کویتا کی ناظرین جو 101 باتیں ہیں اس میں سب سے پہلے 10ویں نمبر پہ ہے، شادی کے بعد فلموں میں کام چھوڑ دوں گی۔ تو میرے خیال میں یہ بات تو انہوں نے اگر 1981-80 میں کی تھی، شادی سے پہلے کافی پہلے، تو یہ تو سچ ہی ثابت ہوئی ہے۔ اکثر دیکھا یہ گیا کہ شادی سے پہلے تو سارے بڑھ کے مار دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کام بھی جاری رہتا ہے۔ 21 نمبر پہ ہے، فلمی صنعت کے کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ بھی انہوں نے ٹھیک کہا کویتا صاحبہ نے کہ ان کی شادی فلمی صنعت کے کسی بھی شخص سے نہیں ہوئی۔ اور 24 نمبر پہ، یہ میرے لیے ویسے انٹرسٹنگ تھا کافی، حسن طارق سے افیئر کی تردید کی کویتا نے کہ ان کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے۔ جو ہدایتکار حسن طارق تھے اس کے حوالے سے اس زمانے میں شاید کوئی خبریں چلی تھی یا کوئی کسی نے کہا تھا کہ ان کی افیئر چل رہا ہے، تو انہوں نے اس کی تردید کی تھی۔ بلکہ ویری نیکسٹ 25 یہ بھی غلط ہے کہ حسن طارق نے اس کی وجہ سے رانی کو طلاق دی۔ یہ 25 نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور آگے جائیں 26 نمبر پہ، اداکار ندیم کے ساتھ سکینڈل گھڑے گئے ہیں۔ شاید اس زمانے میں کیونکہ ان کی فلمیں کافی آئی تھیں تو وہ بھی انہوں نے بتایا۔ 26 نمبر اور 20 اگلا ہے، ہینری کسنجر کے کزن مسٹر کلارک کے ساتھ، یہ ساری اس وقت جو ان کی باتیں شاید ہوئی تھیں اسی کے حوالے سے بات کریے۔ یہ بھی نیکسٹ ہے، ہینری کسنجر کے کزن مسٹر کلارک کے ساتھ ان کی کسی جگہ پہ ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بھی اس کے حوالے سے بھی صرف ملاقات تھی۔ وہ زمانے میں شاید کوئی خبر آئی تھی کہ شاید ان کا کوئی ان کے ساتھ بھی چکر ہے۔ 28 نمبر ہے کہ ترکی کے ممتاز فلمی ہیرو قدیر ادنان نے فلمی میلے کے دوران شادی کی پیشکش کی تھی، جو کہ رد کر دی تھی کویتا نے۔ تو یہ بھی خبر ہے جناب کہ کویتا صاحبہ کے حوالے سے خبریں کم سامنے آتی تھی، تو یہ دیکھیں کافی ساری خبریں ہیں۔ 31 نمبر، آپ کو پتا ہے کہ میرا نام ہے محبت شباب کرانوی کی فلم تھی، محبت ایک کہانی شباب کرانوی کی فلم تھی۔ ایک میں غلام الدین ہیرو تھے اور بابرہ ہیروئن تھی، دوسری میں کویتا ہیروئن تھی اور ندیم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے محبت کرنے کے بعد بابرہ شریف ہٹ ہو گئیں، ان کو وہ فلمی صنعت پہ چھا گئیں، اور جبکہ محبت ایک کہانی نے مجھے فلاپ کروا دیا۔ 38 نمبر، سوسائٹی گرل پسندیدہ ہے اور اس کے کچھ سین میں گلیسرین کے بغیر روئی ہیں انہوں نے۔ سوسائٹی گرل ان کی پسندیدہ فلم، ظاہر ان کی بہن کی فلم تھی، اور زیادہ تر انہوں نے سنگیتا کی فلموں میں ہی کام کیا ہے۔ 42 نمبر ہے، ہمایوں قریشی سنگیتا کی شادی پر ابتدا میں ناخوش تھے مگر حالات سے اب سمجھوتا کر لیا ہے۔ مطلب ہمایوں قریشی اور سنگیتا کی شادی سے کویتا جو تھی ابتدا میں ناخوش تھی مگر اب حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ 48 نمبر ہے، ناصر حسین نے رشی کپور کے ساتھ فلم آفر کی تھی، جو انڈین ہدایتکار ہیں بھارتی، انہوں نے رشی کپور کے ساتھ فلم آفر کی تھی۔ اور 49 نمبر ہے، راج کپور نے ہنا میں کاسٹ کرنے کی کوشش کی تھی کویتا کو، جو کہ بعد میں زیبا بختیار، آپ نے دیکھا ہم نے بات بھی کی اور آپ کو پتہ بھی ہے زیبا بختیار کو رکھا گیا تھا ہنا میں۔ تو یہ بھی کویتا صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ان کو راج کپور صاحب نے ہنا میں کاسٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ 59 ہے، سنگیتا کی حماقتوں پر ہنسی آتی ہے، یعنی اپنی بڑی بہن کی حماقتوں پہ وہ ہنس رہی ہیں۔ اور آگے جناب 60 نمبر ہے، شبنم کے لمبے اور گھنے بال ان کو بہت پسند ہیں۔ اور آگے 73 نمبر پہ اگر آ جائیں، کویتا کو لال آندھی میں مصطفیٰ قریشی اور آصف خان کی اداکاری اچھی لگی، یعنی کویتا جو تھی مصطفیٰ قریشی اور آصف خان کی اداکاری سے لال آندھی میں متاثر ہوئی۔ لال آندھی کا اکثر ہم تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں، پہلے ہم نوسٹیلجیا میں بتا بھی چکے ہیں کہ کس طرح اس کی ٹیم ملتان کے قریب حادثے سے بچ گئی تھی، بس کے اوپر کوئی آگ لگ گئی تھی جس میں کرو پورا جا رہا تھا، تو کسی سائیکل والے نے بتایا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اس میں گانے بھی بڑے زبردست تھے، ایک کویتا کے اوپر پکچرائز ہوا تھا، اس کی بولی بڑی عجیب سی تھی، مطلب وہ اس سائڈ کی کہ تھا کہ گجریوں بنا کے اپنی اکھیوں میں بند کر لوں پھر دیکھوں کون کھڑا ہے۔ تو یہ کویتا صاحبہ نے اس میں آصف خان صاحب نے بڑا عجیب سا اولیہ بنایا تھا، لیکن بڑے سمارٹ آدمی تھے، اور مصطفیٰ قریشی صاحب بھی تھے، ان دونوں کی اداکاری ان کو اچھی لگی۔ 75 نمبر، ندیم کو پاکستانی فلموں کا بڑا ہیرو قرار دیتی ہیں
کویتا جو ہے ندیم کو پاکستانی فلموں کا بڑا ہیرو کراتے ہیں. 76 راحت کاظمی اور عثمان پیرزادہ ٹی وی کے اداکار لگتے ہیں. تو میرے خیال میں کیونکہ وہ فلموں میں ہٹ بھی نہیں ہو سکے تو وہ ٹھیک، ان کا کہنا کسی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اور آگے کہ خدا کرے موٹی اور بھدی ہونے سے پہلے مر جاؤں. یہ تھی کویتا کی کچھ باتیں جو کہ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی. آگے آ جاتے ہیں جناب ندیم صاحب کے اوپر. اور ندیم صاحب کے حوالے سے مجھے جو خبریں ملتی ہیں وہ میں اچھی ہوتی ہیں یا بری ہوتی ہیں، جس بھی قسم کی ہوتی ہیں میں لازمی دکھاتا ہوں. میرا کوئی باعث نہیں ہے، اور سب سے پہلے میں ہی تھا شاید، اور وحید نواز سے بھی پہلے میں نے راجیش کھنہ اور ندیم کا جو کمپیریزن کیا تھا فریم ٹو فریم، سیم ٹو سیم، جو ان کے چلنے کے انداز، ان کے گانے کی پکچرائزیشن کا انداز، لیکن ندیم کی جو ایک خوبصورتی تھی، گریس تھی، وہ میں نے بتائی تھی. اور وہ بھی ابھی بھی ویڈیو پڑی ہوگی، اور راجیش کھنہ صاحب کا بھی بتایا تھا. اور اکثر اس کے بعد پھر متھن چکرورتی کے پیار جھکتا نہیں اور آئینہ کا جو کمپیریزن کیا تھا، اور پھر فیصلہ کا کمپیریزن کیا. تو میرا کوئی باعث نہیں ہے، مجھے جو خبریں ملتی ہیں میں بتاتا ہوں، لازمی بتاتا ہوں. اور اگر اس خبروں میں کچھ صداقت ہوگی تو اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں، میرا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ فرض کریں جس طرح ابھی ندیم صاحب کی ریٹائرمنٹ، تو ندیم صاحب کی ریٹائرمنٹ کا، ندیم صاحب ریٹائر ہونا چاہتے تھے یا نہیں ہونا چاہتے تھے، اس کا میں فیصلہ نہیں کروں گا. اس کا فیصلہ ناظرین آپ خود کریں گے. وہ کس طرح کریں گے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ندیم کا ریٹائرمنٹ خبر یہ لگی ہوئی ہے. ندیم ایسا فنکار ہے دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے، انہیں چاہیے کہ فلمی صنعت کے مفاد میں اپنا فیصلہ تبدیل کریں. یہ لکھا ہوا ہے. پھر جناب ندیم ملک چھوڑ کر جانے والے ہیں، آگے کویسچن مارک ہے. پھر ہے ندیم کا فیصلہ خوشائن ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے ندیم کے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ محض ایک ڈھونگ ہے جو اپنے معاوضہ میں اضافہ کرنے کے لیے رچایا گیا ہے. پھر ہے فلمی صنعت کے دشمن کے نام سے خبر لگی ہے. ناظرین میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پیج کے اوپر جنہوں نے ندیم صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اوپر افسوس، دکھ، حیرانی کا اظہار کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ نہ ہو، اس میں سنگیتا ہیں، اس میں شباب کرانوی ہیں، اس میں پرویز ملک ہیں، اس میں مطلب نام لیتے جائیں اس زمانے کے جتنے بڑے ہدایت کار تھے، اس پیج کے اوپر آپ کو ذرا سی اس میں نظر بھی آ رہے ہوں گے، وہ ہیں. لیکن اس میں دو خبریں جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ ندیم کا محض ڈرامہ ہے اور یہ کرنے کا، تو وہ ایک بندے نے، ایک ہدایت کار نے اپنی فلم اپنی نام نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پہ بتایا کہ ندیم صاحب یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب اپنا معاوضہ بڑھانا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے وہ یا تو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے ہیں. اسی طرح دور دیش کرنے جب گئے تھے انڈین فلم کینیڈا میں، تو انہوں نے اس وقت اپنا معاوضہ 5 لاکھ کر دیا تھا. خیر پروفیشنلی اگر دیکھا جائے تو ان کا پورا حق ہے، لیکن جو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ میں نے جس طرح آپ کو کہا، آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. میں نے اسی طرح ایک اداکار کے حوالے سے نام لیے بغیر بتایا بھی تھا آپ کو، میرے پاس ان کا پورا بیان بھی پڑا ہوا ہے کہ ندیم صاحب جب بھی ان کی کوئی فلم ہٹ ہوتی تھی وہ غائب ہو جاتے تھے. وہ غائب کیوں ہوتے تھے؟ صرف اس وجہ سے کہ اپنا معاوضہ بڑھایا جائے ان کے بقول، یہ میں نہیں کہہ رہا. وہ غائب ہو جاتے تھے اور وہ کہیں نہیں پائے جاتے تھے، اور وہ اس وقت قابو میں آتے تھے جب جب وہ ان کا معاوضہ بڑھ جاتا تھا اور بڑے بینر کے نیچے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے پروفیشنلی یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں علی سفیان فاقی صاحب کی فلم انہوں نے سزا جو بعد میں جمیل نے کی تھی، وہ کس طرح ریفیوز کی تھی طریقے سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. بازی کے ہدایت کار نے ان کے حوالے سے کیا کہا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس میں کوئی چیز میں اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر رہا. اور ایک چیز جو ہے ندیم کا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ اس صفحے کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خوش آئین ہے. اس میں جو ایک ہدایت کار تھے، جو ایک فلم ساز تھے، انہوں نے کہا کہ ندیم جب جائیں گے تو نیا خون آئے گا، نیا ٹیلنٹ آئے گا ندیم کے جانے کی وجہ کے بعد ہی. یعنی یہ بھی ایک نیگیٹو کمنٹ ہے جو انہوں نے کیا. تو اب رہے گی ریٹائرمنٹ کی بات. جو ندیم 1981 میں اپنے پیک پر تھے، ڈائمنڈ جوبلی فلمیں دے رہے تھے، پلاٹینم جوبلی فلمیں دے رہے تھے، ان کی اور انڈین فلموں میں کام کر رہے تھے، اس وقت ندیم صاحب کی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جو آج 2021 تک اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے، ان کی عمر دراز کرے صحت کے ساتھ، وہ آج بھی کام کر رہے ہیں. کبھی بھی وہ انہوں نے جب فلمی صنعت میں فلمیں بنی ہیں، پاکستان کی فلمی صنعت میں، انہوں نے کیا 80 کی دہائی، کیا 90 کی دہائی، کیا اس صدی کی پہلی دہائی، کیا دوسری دہائی، اور کیا اب تیسری شروع ہو چکی ہے، ابھی بھی کام کر رہے ہیں. ابھی بھی سید نور صاحب نے، آپ نے ہمارے انٹرویو میں سنا ہوگا کہ وہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ یہ انہوں نے کس بنیاد پہ کیا ہوگا جب ڈائمنڈ جوبلی فلمیں دے رہے ہوں. تو یقیناً آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ان کی اصل ریٹائرمنٹ شامل تھی یا معاوضہ ہی چکر تھا. ٹھیک ہے. اور یا کوئی وقتی طور پہ، یہ میں بڑی دفعہ سنتا تھا. ویسے محمد علی صاحب کے حوالے سے میں نے ریٹائرمنٹ کا سنا تھا. جو لوگ آج تک ریٹائر نہیں ہوئے وہ اس ٹائم کیسے سوچ سکتے تھے؟ میرا صرف یہی ایک کویسچن مارک ہے، میرا کمنٹ نہیں ہے یہ. اچھا اب آتے ہیں جناب صاحب
زیبا صاحبہ کی طرف آخر میں وحید ماجد صاحب کی خبر دکھائیں گے آپ کو. زیبا صاحبہ کی 101 باتیں ہیں. زیبا 23 نمبر فلمی دنیا، زیبا کا 23 نمبر ہے فلمی دنیا کی سب سے کم عمر نانی اماں ہے، کیونکہ ان کی ظاہر بیٹی کی شادی ہو چکی تھی زمینہ صاحبہ کی. اور پھر جناب صاحب آگے آ جائیں، 23 کے بعد جناب 80 نمبر ہے شادی سے، 23 کے بعد 80 نمبر ہے شادی سے پہلے صرف ایک بار محمد علی اسٹوڈیو میں محمد علی نے تھپڑ مارا تھا، بس اس کے بعد شادی ہو گئی تھی. 81 نمبر ہے ایک بار ان کو پبلک میں لڑتے دیکھا، راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر فلم سٹار کرکٹ میچ کے دوران اداکارہ نگہت سلطانہ سے زبردست لڑائی ہوئی تھی. ناظرین، جب ہم نے زیبا صاحبہ کے حوالے سے انٹرویو نہیں بلکہ پوری ویڈیو کی تھی، اس میں ہم نے اس لڑائی کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن اس میں اداکارہ کا نام نہیں تھا. آج اداکارہ کا نام بھی پتہ چل گیا ہے. نگہت سلطانہ شاید وہی ہیں جو حسن طارق صاحب کی بیوی بھی تھیں. تو یہ ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی تھی اور تھپڑ چلے تھے. اور آگے جناب آ جاتے ہیں، انہوں نے اپنے سسر کی بڑی خدمت کی تھی، یہ شروع میں ہی ہے. اور آگے زیبا کو کس فلم میں کام کرنے کا مزہ آیا؟ 88 نمبر ہے جناب آشیانہ میں کام کرنے کا بہت لطف آیا تھا زیبا کو. ٹھیک ہے. اور 91 پر ہے کبھی آنکھ بند کر کے محمد علی کی طرح لوگوں کی مدد نہیں کرتی، یہ ہے جناب 91 پر. تو اور لیکن اسی 101 باتوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ زیبا بڑی خوش دلی سے مدد بھی کرتی ہیں، اور شروع میں یہ بھی لکھا ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدد نہیں کرتی ہیں، وہ مدد ضرور کرتی ہیں، اور کوشش یہ کرتی ہیں کہ جو مدد لینے آیا ہے وہ اپنے پیروں پہ زیادہ تر کھڑا ہونے کی کوشش کرے. اور اب آ جاتے ہیں جناب وحید ماجد صاحب کی طرف. یہ ایک خبر ہے جناب صاحب، یہ بھی انہی کی خبر ہے جنہوں نے ندیم صاحب کی لگائی ہوئی تھی، وہی صافی ہیں یہ بھی. وحید مراد مغرور نہیں محتاط ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے. ان کی اداکاری کا منفرد سٹائل آج بھی لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور عقیدت کا اظہار ایک سرخی نظر آ رہی ہوگی، اس کے بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی وحید ماجد صاحب کی کوئی نئی فلم نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہے تو جو ان کے دیکھنے والے فین ہیں، مداح ہیں ان کے، وہ ریزگاری لے کے یعنی چینج لے کے وہاں جاتے ہیں، اور جب بھی وحید ماجد کا کوئی گانا یا وحید ماجد اسکرین پہ آتے ہیں تو وہ پھینکتے ہیں اور وہ پھر ان کو لوگ اٹھا لیتے تھے جو بھی. تو یہ ایک عقیدت کا اظہار تھا. وحید ماجد صاحب کی کوئی فلم آتی ہے تو نوجوان نسل اپنے پسندیدہ اداکار کی فلم دیکھنے کے لیے سنماؤں پر ٹوٹ پڑتی ہے. اور جو وحید ماجد مغرور نہیں محتاط ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہے کہ وحید ماجد موڈی تھے، جب کہکے لگاتے تھے تو کہکے لگاتے تھے، خاموش سنجیدہ ہو جاتے تھے تو سنجیدہ ہو جاتے تھے بہت زیادہ. ان کی ایک اور منفرد عادت جو تھی، ہم بھی وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا، اور وہ ڈرائیونگ بھی بہت تیز کرتے تھے، بہت زیادہ تیز کرتے تھے. تو یہ تھا آج کا نوسٹیلجیا. میڈم نور جہاں کے حوالے سے ہم جو اپنا یہ جاری رکھیں گے. کمپٹیشن کا بھی بس انتظار ہے، اگلی 1-2 ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے. جو سنگنگ کمپٹیشن ہوا تھا اس میں کون پہلے نمبر، دوسرے، تیسرے پہ آیا، کس طرح ہے، ان کو کیا ملے گا وہ بھی بتا دیں گے. تو ناظرین، آج کا نوسٹیلجیا اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.